أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج ہم کریں گے جز نمبر 4 سورہ النساء آیت نمبر 12 یعنی 12. تو دیکھیے آیت نمبر 12 کو وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، یعنی تم سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہاں پہ جو لفظ آیا نا تم وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، یہاں تم سے مراد کون ہے؟ شوہر. شوہر کے لیے آدھا ہے، ٹھیک ہے. ما ترکا جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، یعنی جو یہاں جیسے میں نے بتایا نا کہ شوہر کے لیے یہ لفظ آیا وَلَكُمْ تمہارے لیے، یعنی آدھا ہے، نصف ہے. ما ترکا تم سے مراد ما ترکا ازواجکم جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، یعنی بیوی فوت ہو تو شوہر کو اس میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ یہاں بتایا جا رہا ہے آدھا، لیکن شرط ہے. وہ کیا ہے شرط؟ وہ یہ شرط ہے، اب آگے دیکھیے، لم یکن لہن ولد، ان اگر لم نہ یکن ہو لہن ان کے لیے ولد کوئی اولاد، یعنی شوہر کے لیے آدھا ہے. کیوں؟ اس وقت کہ جب ان کے بچے نہ ہوں، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی اگر ایک فوت ہو رہا ہے تو بچے نہ ہوں تو پھر شوہر کو آدھا ملے گا. یعنی کہ ایک عورت اگر فوت ہو گئی اور اس کے بچے نہیں ہیں تو اس کے مال میں سے آدھے مال کا وارث اس کا شوہر ہوگا. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر دیکھیے فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر کانا ہے لہن ان کے لیے ولد کوئی اولاد، یعنی اگر کوئی اولاد ہے، بچے اگر ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے. فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہیں یعنی شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ اس کے مال میں سے چوتھا حصہ ملے گا. مما ترکنا، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، یعنی جو بیوی نے چھوڑا. من بعد وصیتن، بعد وصیت کے، یعنی طریقہ وہی ہوگا جو پیچھے ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ مرنے والے کی وصیت پوری کرنے کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی وصیت کر سکتی ہیں، عورتوں کو بھی وصیت کا حق حاصل ہے. اور پھر کیا کہا؟ پھر کہا من بعد وصیتی یوصین بہا او دین، جس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی یا قرض کی ادائیگی کے بعد اگر یعنی بیوی فوت ہو گئی اور شوہر بچے نہیں ہیں تو اس کا آدھا مال تو شوہر کو ملے گا، اور اگر بچے ہیں تو پھر چوتھا حصہ شوہر کو ملے گا. لیکن دونوں صورتوں میں سب سے پہلی صورت یہ ہوگی کہ مرنے والے کی وصیت کے مطابق پہلے وہ ادا کی جائے گی. نمبر 2، اگر اس نے کسی سے قرض لے رکھا ہے تو پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد وارثوں کو کچھ ملے گا. تو اگر سارا مال جو ہے قرض کی ادائیگی میں چلا گیا، اودین نا یعنی قرض، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارا مال قرض کی ادائیگی میں بھی چلا جاتا ہے تو پھر وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر یعنی قرضہ بہت زیادہ ہے تو پہلا کام کیا ہے؟ قرضہ ہی اترے گا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، آگے دیکھیے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے. ان عورتوں کو ملے گا چوتھا حصہ. کس کا؟ مما، اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے، یعنی اس میں سے جو چھوڑا تم نے. علم یکن لکم ولد، علم اگر نہیں ہے، یکن ہے لکم تمہارے لیے، ولد کوئی اولاد، اگر تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. فرض کرے کہ اگر شوہر فوت ہوا اور اولاد نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا. 1/4 یعنی بیوی کو ملے گا. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر
جیسے میں آپ کو پیسے سے بتاؤں کہ 100 یورو ہے، میں اپنے یہاں کی کرنسی آئرلینڈ کی بتا رہی ہوں کہ 100 یورو ہیں، تو چھوڑے تو اس میں سے پھر 25 یورو ملیں گے، یا اگر ڈالر میں کر لیا جائے تو بھی 100 ڈالر اگر ایک آدمی نے چھوڑے اور فوت ہو گیا اور بچے نہیں ہیں تو پھر اس کی بیوی کو 25 ڈالر اس کی بیوی کو ملیں گے. یعنی اگر دوبارہ واضح کر رہی ہوں، اگر بیوی فوت ہوتی ہے اور بچہ کوئی نہیں ہے ہی نہیں، بچے نہیں ہیں، تو شوہر کو بیوی کے مال میں سے آدھا حصہ یعنی 50% ملے گا. یعنی اگر بیوی 1000 یورو یا 1000 ڈالر چھوڑ کر فوت ہوتی ہے اور بچے نہیں ہیں تو شوہر کو پورا آدھا حصہ یعنی 50% یعنی 500 ڈالر یا 500 یورو بیوی کو مل جائیں گے. اگر بچے نہیں ہیں تو بیوی کے مال میں سے شوہر آدھی لے گا، اور اگر شوہر فوت ہوتا ہے اور بچے نہیں ہیں تو بیوی کو 1/4 یعنی چوتھا حصہ ملے گا. یہ لکھ لیں اپنے پاس. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، ٹھیک ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر ہے تمہارے لیے ولد کوئی اولاد، یعنی اگر تمہاری اولاد ہے، یعنی تمہاری اولاد ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، جو بھی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے ہے 8واں حصہ، تو ان کو 8واں حصہ ملے گا. کس میں سے؟ مما، اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے، اس میں سے جو تم نے چھوڑا. من بعدی وصیتن، من بعدی وصیتن، وصیت پوری کرنے کے بعد. تو سونا، تم جو تم وصیت کر جاؤ، بہا، جس کی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو اپنے مال میں خود کوئی اختیار نہیں ہے مرنے کے بعد سوائے 1/3 کے. دیکھ لیں آپ، یعنی انسان اگر مرنے کے بعد اس کا جو وہ آسانی سے دے سکتا ہے کسی کو خود اپنی مرضی سے، باقی تو مال وارثوں کا ہو جاتا ہے نا، تو صرف 1/3 یعنی باقی اللہ ہی کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا لازمی. پھر اسی آیت کو آگے لے کے چلتی ہوں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہے کوئی مرد یعنی کوئی شخص، یورثو، جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے. اب غور کیجئے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، کلالتن، کلالتن یعنی کوئی ایسا مرد جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور وہ کلالہ ہے. کلالہ کیا ہوتا ہے؟ کلالہ کا جو لفظ ہے نا، اکلیل سے نکلا ہے. اکلیل کے جس کے معنی ہے تاج. تاج کیسا ہوتا ہے؟ تاج جو ہوتا ہے چاروں طرف سے، تاج جو ہے تو سر کو گھیر لیتا ہے نا، اگر تاج کو اٹھا کے سر پہ رکھ لو تو وہ چاروں طرف سے سر کو گھیر لیتا ہے. تو کلالہ جو ہے وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے ماں باپ اور اولاد نہیں ہوتے، لیکن باقی بہن بھائی اور رشتہ دار وہ چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو اس کے مطلب اس کو کلالہ کہتے ہیں. جو کلالہ ہے اس کے اپنے ماں باپ نہیں ہوتے اور اولاد بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جس کو مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے جاتے ہیں نا، اس کو مختلف زبانوں میں اس کلالہ کا جو لفظ ہے اس کو مجھے لگتا ہے کہ جیسے پنجابی زبان میں لوگ کہتے ہیں نا کلا، یعنی اکیلا، تو مجھے لگتا ہے، یہ میں نے پڑھا تو نہیں ہے، ویسے ہی میں بتا رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ لفظ بھی اسی کی میچ کا ہے. اور ویسے پنجابی زبان میں اس کو اوترانی خطرہ بھی کہتے ہیں. تو جیسے ہم نے سنا ہے یہ چیز نا کہ اس طرح یہ جو کلالہ ہوتا ہے اس کے اپنے ماں باپ نہیں ہوتے، اور اس مطلب ہوتے ہیں، فوت ہو چکے ہوتے ہیں، اولاد بھی نہیں ہوتی، اب باقی رشتہ داروں نے اس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے. تو دیکھیے کہ اگر انسان کی اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 میں جو شریک کیا جائے گا، یعنی اگر بچے نہیں ہیں تو پھر بیوی کو 1/4 ملے گا. اگر اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 میں بیوی شریک ہوگی، بیوی ایک ہو یا دو ہو. اگر انسان کی اولاد ہے تو مطلب 8واں حصہ بیوی کو ملے گا، اور اگر بچے نہیں ہیں تو پھر بیوی کو 1/4 ملے گا، چوتھا حصہ. بچے ہوں تو اس صورت میں 1/8 جو ہوگا یعنی تقسیم ہوں گے حصے، اس میں جو 8واں حصہ ہوگا وہ بیوی کے لیے ہوگا، اور اسی 1/8 کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 بیویوں کو اب دے دیا جائے گا. تو اگر میت جو ہے وہ کلالہ ہے یعنی ماں باپ اور اولاد نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آگے دیکھیے، اسی آیت کو آگے دیکھیے. کلالتن اوامرأتن، یا کوئی عورت. اوامرأتن یعنی عورت بھی ہو سکتی ہے کلالہ، وہ بھی کلالہ ہے. کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے، کلالہ عورت بھی ہو سکتی ہے. یعنی کلالہ جو ہے وہ اگر آدمی ہے اکیلا تو اسی طرح اکیلی عورت بھی ہو سکتی ہے.
تو اس کے لیے کیا ہے وَلَهُ أَخٌ، تو اس کے لیے ہو ایک بھائی، یعنی اور اختن او اختن یا ایک بہن، تو وَلَهُ أَخٌ اس کا ایک بھائی او اختن یا بہن ہے، تو یہ وارث بنیں گے، یعنی کلالہ کا اگر کوئی بھائی ہے یا کوئی بہن ہے تو پھر یہ وارث بنیں گے کتنا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، تو واسطے ہر ایک کے منہم السدس، ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، ہر ایک کو ان میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا حصہ 1/6۔ فَإِن كَانُوا اکثر من ذالک، اس سے دیکھیے کہ پھر اگر ہوں وہ زیادہ اس سے زیادہ، یعنی ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں، فہم شرکاء، تو وہ شریک ہیں پھر الثلث ایک تہائی میں، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں فہم شرکاء، تو وہ سارے شریک ہو جائیں گے 1/3 میں، کہاں کب ہوں گے شریک 1/3 میں؟ من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یعنی وصیت پوری کرنے کے بعد، اگر کوئی وہ شخص جو فوت ہوا وہ کلالہ بھی ہے اور وصیت بھی کی ہوئی ہے، تو وصیت جو ہے اس پوری کرنے کے بعد یوصا بہا، وصیت کی جائے بہا جس کی اودین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، تو اور پھر دیکھیے غیر مدار، نہ نقصان پہنچانے والا ہو، یا نہ نقصان دیا جائے گا، یعنی نہ نقصان دینے والا، مدار درر سے ہے، درر کہتے ہیں نا نقصان کی چیز جو ہوتی ہے اس کو درر کہتے ہیں، نقصان کو کہتے ہیں، کسی کو بھی جو نقصان دیا جاتا ہے نا، اردو زبان میں کہتے ہیں نا ضرر پہنچانا، یہ وہی ہے۔ تو نقصان کیسے دیا جاتا ہے؟ غلط وصیت کر کے نقصان دیا جاتا ہے وارثوں کو، یا پھر مرنے والا جو ہے وہ اپنے انتقال سے کے وقت پہ مال کو ادھر ادھر بانٹ کے ختم کر دے اس نیت کے ساتھ کہ وارثوں کو کچھ نہ ملے، یہ ہوتا ہے نقصان دینا۔ آپ نے عموماً زندگی میں دیکھا ہوگا نا کہ جن لوگوں کے بچے نہیں ہوتے اور پھر ماں باپ بھی زندہ نہیں ہوتے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں، بچے ہوتے کوئی نہیں ہے، تو یہ جو رشتے ہیں نا، یہ دو پیارے رشتے ہیں نا، ایک ماں باپ اور ایک بچے نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ بعض اوقات ایسے لوگ سوچتے ہیں نا کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال کس کو ملے گا، تو ان کو پھر یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ اب میں تو انتقال کر جاؤں گا، میرا مال کس کو ملے گا، تو اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ تو میرے بہن بھائیوں کو ملے گا، جو کہ زندگی میں تو مجھے پوچھتے نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیے زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اپنے بچے نہیں ہوتے نا، تو عموماً پھر ان کے بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کا بھی زیادہ جھکاؤ نہیں ہوتا، ان کی طرف زیادہ پوچھتے نہیں ہیں، تو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو اولاد والے بہن بھائی آپس میں یوں جڑ جاتے ہیں کہ کزن بھی آپس میں دوست بن جاتے ہیں اور اس طرح، لیکن جو بیچارہ بغیر اولاد والا ہوتا ہے نا، اس کا اتنا بعض جگہوں پہ، سب جگہوں پہ نہیں، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا، اور پھر اس کو فیل بھی زیادہ ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ ایک محرومی کا شکار ہوتا ہے، تو اس کو پھر فیل بھی زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ والا جو انسان ہوتا ہے نا، جس کے پاس اولاد بھی نہیں ہوتی، ماں باپ بھی نہیں ہوتے، اب وہ اس کی فوتگی کا ٹائم آ گیا، تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے اتنا مال چھوڑ کے جاؤں، یہ تو میرا خیال ہی نہیں رکھتے، تو میں ان کا خیال کیوں رکھوں، میں کیوں رکھوں ان کا، کیونکہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اب زندگی کی شام ڈھلنے والی ہے، اب تھوڑے دن رہ گئے، دیکھیں کنفرم تو کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ مجھے موت کب آ جائے گی، تو صرف اللہ کو پتا ہے، لیکن کچھ آثار ایسے ہوتے ہیں جو نظر آنے لگتے ہیں جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے، کوئی بیماری یا کوئی بھی ایسی چیز، بڑھاپا، دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ذی نفس کے ساتھ موت لگی ہے نا، تو انسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اب میرے زیادہ دن نہیں رہے، تو انسان کیا کرتا ہے، تو پھر دوسروں کو نہ دینے کے لیے وہ کہ میرے لوگوں کو نہ ملے، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے نا غصہ کہ یہ ان لوگوں نے زندگی میں تو میرا خیال نہیں کیا، میرا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، میرے ماں باپ نہیں تھے، میرے بچے نہیں تھے، میرا تو کوئی تھا نہیں، تو میرے بہن بھائیوں نے یا میرے ان لوگوں نے میرا خیال نہیں رکھا، اب میرے مال کو لینے آ جائیں گے، لہٰذا میں بھی اس کو ادھر ادھر کر کے تقسیم کر کے بیچ باچ کے کچھ گفٹ تحفے دے کر سب ختم کر دیتا ہوں، مرنے کے بعد کچھ بھی باقی نہیں ہوگا، تو نیت کیا ہوتی ہے ایسے بندے کی؟ کیوں کرتا ہے یہ سب کچھ بندہ؟ یہ سب کچھ اللہ کی خاطر نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی نیت کہ میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کر جاؤں، میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ نے یہ مال مجھے دیا تھا لہٰذا، دیکھیں سب کی نیت پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں ان کی بات کر رہی ہوں جو لوگ اس نیت سے مال کو ادھر ادھر کرتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو نہ ملے، ان کی یہ نیت نہیں ہوتی،
بعض لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے مال کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دیں، لیکن ان کی نقصان جو دے جاتے ہیں وہ پھر اس طرح سے دے جاتے ہیں کہ ان بہن بھائیوں کو نہ ملے، کیونکہ ان کی نیت بہن بھائیوں کو نہ دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ورثے سے کچھ نہ ملے، کیونکہ زندگی میں ان سے ناراض رہتا تھا نا، اس لیے ایسا کرتا ہے، تو ان کو پھر محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز بالکل غلط ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ چیز بالکل غلط ہے کہ آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، بلکہ وارثوں کو اس علم اس یہ جو مال دولت ہے اس سے محروم کرنا ہو کہ بھائی یہ ان کے ہاتھ نہ لگے، اس سے پہلے میں ادھر ادھر کر دوں۔ تو اگر نیت یہ ہوگی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، اگر نیت اللہ کی رضا ہوگی اور مال ادھر سے ادھر خرچ کریں گے، گفٹ دیں گے، تحفے دیں گے، مسجدوں میں دیں گے، مدرسوں میں دیں گے، طالب علموں کو دیں گے، غریبوں کو دیں گے، یتیموں کو دیں گے، بیواؤں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے، رشتہ داروں کو دیں گے، رضا اللہ کی مطلوب ہوگی تو اللہ نیت جانتا ہے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ لیکن اگر اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوگی، نیت یہ نہیں ہوگی، بلکہ نیت کیا ہوگی؟ میرے رشتہ داروں کو کچھ نہ ملے کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اگر صرف ان سے بچانا ہوگا تو یہ بھی نیت پھر اللہ جانتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیر مضار، نقصان نہیں دیا جائے گا۔ وصیتم من اللہ، وصیت ہے، وصیتم من اللہ، وسیعتم من اللہ، سوری، وسیعتم من اللہ، اس میں زبر ہے، یہ تم نہیں ہے، وسیعتم من اللہ، وسیعت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو آپ یہ دیکھیے وصیت، یہ اللہ تعالیٰ یہ وصیت کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ حق رکھے ہیں نا لوگوں کے، تو پھر اللہ تعالیٰ وصیت کریں کہ آپ نے نقصان نہیں دینا۔ واللہ علیم حلیم، کیونکہ اللہ خوب جاننے والا ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، علم والا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس پوری آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ ایک تو یہ ہے نا کہ اگر شوہر فوت ہوتا ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا، پھر یہ ہے کہ اگر بچے ہیں تو اس صورت میں کتنا ملے گا، اور بچے نہیں ہیں تو اس صورت میں کتنا ملے گا۔ پھر اس طرح اگر کوئی شخص اکیلا ہے، کلالہ ہے، عورت ہے یا مرد ہے، تو ان میں سے اولاد بھی نہیں، اس کے ماں باپ بھی نہیں، مطلب اوپر والے لوگ ختم ہو چکے ہیں یا ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا مال کس کو ملے گا؟ پھر بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو اکیلا ہے پھر اس کو نقصان نہیں دینا چاہیے اس مال کو، ہاں اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نیت کر کے خرچ کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر ہی، تو یہ تو پھر ظاہر ہے اللہ کو پتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، کتنی مقبولیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن رشتہ داروں سے چھپانے کے لیے یا ان کو بچانے کے لیے یا ان کو نہ ملے، نیت یہ ہو اور ادھر ادھر کرے، تو پھر اللہ نے کہا کہ وصیتم من اللہ، وصیتم من اللہ، وصیت ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ واللہ علیم حلیم، کیونکہ اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ خوب بردبار ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ کو سب پتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے کون سا عمل کیا، اور آپ جس بھی نیت سے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی آپ کو اجر دے گا۔ تو دیکھیے یہ وراثت کے متعلق ہماری بہت ہی اہم ترین سورہ چل رہی ہے اور بہت ہی اہم ترین آیات چل رہی ہیں، تو آپ وراثت کی ان چیزوں کو، یہ جو ہم قوانین پڑھا رہے ہیں آپ کو، ان کو آپ اپنے پاس ضرور نوٹ کرتے جائیے، کیونکہ اس سے آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور یہ قانون سیکھنے چاہیے، یہ اس میں آپ کو انشاءاللہ زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں، تو یہ علم سیکھنا بھی فرض ہی ہے، تو اس کو علم کو سیکھیں، اس کو سنا کریں اور اپنے پاس تحریر کیا کریں۔ نیکسٹ آیت میں ہم نیکسٹ کلاس میں جاتے ہیں، یہاں سے اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔